بزرگوں دوستوں عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ آج 3 روزہ مکمل ہوا اللہ کے فضل کرم سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم سب کا جس جوش و جذبے کے ساتھ 3 روزہ مکمل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ پورے مہینے کے روزہ رکھنے کے ہم سب کو اسی جوش و جذبے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے مساجد کی حفاظت عطا فرمائے، اور ہمارے تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد عطا، پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مفتی سلمان اظہری کی رہائی عطا فرمائے، اور مولانا عثمان قمر غنی صاحب کی اللہ تبارک تعالیٰ رہائی عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا حفظ و امان میں عطا فرمائے۔ اے رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آج پہلا جمعہ ہے، جمعہ مبارک اس مہینے کا، اور رمضان الشریف کا پہلا جمعہ، اور جمعے کی ویسے ہی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور ماہ رمضان شریف کا تو مطلب سونے پہ سہاگا والا دن ہے آج، یعنی عبادت آج جتنا لوٹنا ہے مزہ لوٹ لیجئے، یہ پورا مہینہ چل رہا ہے، لیکن جمعہ مطلب سونے پر سہاگا ہے عبادت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے جس قدر ہو آج کے دن کو جانے نہ دیں۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان شریف میں بغیر شرعی اجازت اور یا بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے، پھر وہ عمر بھر روزہ رکھے لیکن رمضان کے روزے کا ثواب نہ پائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ سوچئے، جو ایک روزہ نہ رکھے پھر پوری عمر رکھے تو یہ ثواب نہیں پائے گا۔ اب پھر کس قدر جو روزے پہ روزہ چھوڑتا چلے جائے گا، وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ آپ سوچیں۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، سوال و جواب کی طرف۔ روزے کا بیان۔ سوال، روزہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، لیکن پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، سوال آ گیا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح جواب، صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ دوسرا سوال، رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ اور بچی کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے تو اس میں روزے رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوایا جائے۔ سوال، کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ سفر، یعنی 3 دن کے سفر کے ارادے سے باہر نکلا، لیکن اگر سفر میں دشواری نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان یا بچے کا جان کا صحیح اندیشہ ہو تو اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ چوتھا، مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے۔ 5، شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سوال، کیا مذکورہ بالا لوگوں کو بعد میں روزے قضا کرنا فرض ہے؟ جواب، ہاں، عذر، یعنی جن لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کیا وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ سوال ہو رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، عذر ختم ہو جانے کے بعد سب لوگوں کو روزہ کی قضا رکھنا فرض ہے۔ اور شیخ فانی، یعنی جو بوڑھا، شیخ فانی اگر جاڑے میں رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، ورنہ ہر روزے کے بدلے 2 وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے۔
یا ہر روزے کے بدلے صدقہ فطرہ کی مقدار اس کو دے۔ یہ جن لوگوں کو سوال، جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کیا وہ کسی چیز کو اعلانیہ کھا پی سکتے ہیں؟ جواب، نہیں، انہیں بھی اعلانیہ کسی چیز کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال، جو شخص بلا عذر شرعی رمضان میں کھلے عام کھائے پیے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال ہو رہا ہے، جو شخص بلا عذر شرعی رمضان میں کھلے عام کھائے پیے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، ایسے لوگوں کے بارے میں بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ ایسے کو قتل کر دے اور جہاں بادشاہ اسلام نہ ہو، حکومت مسلم نہ ہو، بادشاہ مسلم نہ ہو تو سب مسلمان اسے بائیکاٹ کرے، سماج سے اسے بائیکاٹ کرے۔ اب سوچو، جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہے تو اسے قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند مسئلے تھے آپ سامنے ہم نے بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم نے جو کچھ بولا ہمارے بولنے میں غلطیاں ہو معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا ہم نے جو کچھ بولا اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔